بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بہت ہی پیار اور خلوص بھرا سلام۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایک کم عمر بچہ تھا، لیکن اس کی آواز بہت ہی خوبصورت اور دلکش تھی۔ وہ مکہ کا باسی تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا، مگر ابھی تک وہ اسلام کی نعمت سے محروم تھا۔ مکہ کے دیگر نوجوانوں کی طرح وہ بھی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بکریاں چراتا ہوا ایک وادی سے گزر رہا تھا کہ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی جنگ میں شرکت کے لیے وہاں سے گزر رہے تھے۔ ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں اذان دینا شروع کر دی۔ حضرت بلال کی بلند آواز دوسری وادی میں بکریاں چراتے ہوئے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لی۔ اس نے دل لگی کے طور پر اس کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ اس کے دوسرے ساتھی خاموشی سے اس کی آواز سن رہے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے رہے اور ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نقل اتارتے رہے۔ انداز میں تمسخر تھا، مگر آواز غضب کی تھی اور پرکشش تھی۔ اس کی خوبصورت اور دلکش آواز کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماعت فرمایا۔ آواز اچھی لگی۔ اذان ختم ہوئی تو حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس اذان دینے والے لڑکے کو لے کر آئیں۔ وہ پہاڑ کے پیچھے گئے تو نوجوان کو پکڑا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے ابھی کس نے اذان دی؟ کون نقل اتار رہا تھا؟ اب انہیں حجالت محسوس ہوئی اور ڈرنے لگے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ تو تمسخرانہ طور پر اذان دے رہا تھا۔ بہت ہی پریشان ہو گئے اور سچ بولنے کی ہمت نہ رہی کسی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم اذان دو۔ اس نے اذان کہنا شروع کی تو اس کی آواز خوبصورت نہ تھی۔ اب دوسرے کو اشارہ ہوا، اس کی بھی آواز خوبصورت نہ تھی اور اس سے نہ مل رہی تھی جو نقل اتار رہا تھا۔ اب ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ ہوا کہ تم اذان دو۔ اس نے اذان دی تو آواز اتنی خوبصورت اور دلکش تھی کہ دلوں میں اترنے لگی۔ ارشاد ہوا، تم نے ابھی اذان دی ہے؟ کہنے لگا، جی میں نے اذان دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو آگے بڑھایا، ابو محذورہ کا امامہ اتارا، اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ اس بچے میں برکت دے اور اسے اسلام کی ہدایت عطا فرما۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول کے مبارک ہاتھ کی لمس کی لذت اور پھر اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید بشارت دی اور وظیفہ مقرر فرمایا کہ کہا، جاؤ تم مکہ والوں کے مؤذن مقرر کیے جاتے ہو، اب تم اہل مکہ کے مؤذن ہو۔ اور اس طرح سے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کھلی اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور مکہ المکرمہ میں کم و بیش 300 سال تک ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بطور مؤذن اذان دیتی رہی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔